لیکن ہم نے کئی نسلیں بیچ میں پیدا کی، فتطاول علیہم العمر، جن کی لمبی لمبی عمریں ہوئیں، وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ اہل مدین میں ٹھہرے ہوئے بھی نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم رسول بھیجتے رہے۔ اور یہ جو تتلو علیہم آیاتنا ہے، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ علیہم کی ہم ضمیر اہل مدین کی طرف راجع ہو، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ اہل مدین میں بھی نہیں ٹھہرے ہوئے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیہم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہو، تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ آپ کوئی مدین میں ٹھہرے ہوئے تو نہیں تھے کہ وہاں سے دیکھ کر آئے ہوں اور اب آ کر اہل مکہ کو یہ ساری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ اس کو فرمایا وما کنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ مدین والوں میں ٹھہرنے والے نہیں تھے، یعنی وہاں مقیم نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ اب ان کے اوپر ہماری آیتیں وہاں سے پڑھ کر سناتے ہوں، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی طرف یہ سارے واقعات وحی کے طور پر نازل کیے اور آپ کے دل میں اتارے اور وحی کے ذریعے سے آپ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے آیت نمبر 46 میں فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، کہ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا اس وقت بھی آپ طور کی کسی جانب میں نہیں تھے، طور کی مغربی جانب میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا، اور آپ نہیں تھے طور کے کنارے جب ہم نے پکارا، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی ہے اپنے رب، آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کے رب کی طرف سے بطور رحمت کے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا۔ ایک طویل عرصے سے اہل مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، طویل عرصے سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آئے تھے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو تو یہاں چھوڑ کر گئے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، انہوں نے بھی مکہ میں پرورش پائی اور پھر وہاں نبوت کا کام کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو بھی نبی آئے وہ دوسرے علاقوں میں آئے، مصر میں آئے، شام میں آئے، اردن کے علاقوں میں آئے، لیکن اس علاقے میں یعنی مکہ کے اندر مکہ کی سرزمین پر نہیں آئے تھے۔ اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ آگے آیت نمبر 47 میں اللہ تعالی یہ بات فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھی بھیجا ہے نبی بنا کر کہ بعد میں جب یہ اپنے جرائم کی وجہ سے اور اپنے کفر اور گناہوں کی وجہ سے جب پکڑے جائیں گے اس وقت یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تھی، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں بھیجا تھا، اگر کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تو ہم اس پر ایمان لاتے، اس کی باتیں مان لیتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیج دیا، اب ان کا سارا عذر ختم ہو گیا۔ فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی تو، یہ لولا کا جواب محذوف ہے عربی گرامر کے اعتبار سے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم آپ کو نبی بنا کر نہ بھیجتے، تو نبی بنا کر نہ بھیجتے، یہ قرآن مجید میں یہاں حذف کر دیا گیا، اور یہ عربی بلاغت کے
مطابق ہے کہ بسا اوقات لو اور لولا کا جواب حذف کر دیا جاتا ہے جب وہ اتنا واضح ہو کہ مخاطب بآسانی بغیر بیان کے بھی اس کو سمجھ سکتا ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، فَيَقُولُوا، تو یہ کہیں گے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کہ اے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کر لیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. اور جب ہم پکڑ کریں گے اور یہ کہیں گے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم آپ کو پھر نبی بنا کر نہ بھیجتے، یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور عذر مکمل ہو جائے. تو فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی بما قدمت ایدیہم، ان کاموں کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں ان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، یا بما قدمت ایدیہم، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں. فَيَقُولُوا، جب مصیبت پہنچے گی تو وہ یہ کہیں گے رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کر لیتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے. آگے آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے یہ وحی کا سلسلہ جاری ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور پھر اس کے بعد مسلسل انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے مختلف علاقوں کے اندر، اور جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ 1,24,000 سے قریب انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں مختلف علاقوں میں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر جنت میں جانا چاہے بآسانی جا سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ اسی لیے ہم نے بھی آپ کو بھیجا، لیکن ان ظالموں نے آپ کا بھی اسی طریقے سے انکار کیا جس طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا. جس طرح ان لوگوں نے خاص طور پر بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، اسی طریقے سے یہ آپ لوگوں کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کی دعوت دی کہ چلو چل کر جہاد کرو، تو بنو اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کو پروردگار چلا جائے، دونوں جا کے قتال کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. ایسے سخت کلمات بنو اسرائیل نے کہے ہیں. تو جو مخالف تھے وہ تو مخالف ہی تھے، لیکن بنو اسرائیل جو ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے تھے وہ بھی ایسے گستاخ اور بدتمیز تھے کہ اپنے نبی علیہ السلام کے احکام کا انہوں نے جگہ جگہ اور وقت وقت پر مذاق اڑایا. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو اب نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، اب آپ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کے احکام کا انکار کر رہے ہیں. تو آیت میں فرمایا آیت نمبر 48 میں کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا، قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ، تو یہ کہنے لگے کہ ان کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ کو دی گئی تھیں. قرآن کہتا ہے اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیے گئے تھے. یہ جو یہودی تھے
یہ تو کہتے ہی تھے، یہودیوں نے مشرکین مکہ کو بھی اکسا رکھا تھا، اور مشرکین مکہ کو اکساتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو عصائے موسوی کا معجزہ دیا گیا تھا، ید بیضا کا معجزہ دیا گیا تھا، اور وہی جب ان پر آئی تھی تو کوہ طور سے باقاعدہ ان کو تختیاں ملی تھی۔ الواح کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسوی ملا، ید بیضا ملا، اور تورات ایک دم اکٹھی ملی تھی۔ یہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ عصا ہے اور نہ ید بیضا ہے اور نہ ہی اکٹھا قرآن نازل ہوا ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا قرآن اور تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ یہ اعتراض کب کیا؟ یہود نے، اور یہود کے اس اعتراض کو مشرکین مکہ نے بھی نقل کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فلما جاءہم الحق من عندنا، کہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا، جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس پہنچا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو کیوں نہیں دیے گئے ان کو کیوں نہیں دی گئیں اس جیسی چیزیں جو موسیٰ کو دی گئی تھیں، یعنی ان کو اس طرح کے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، یعنی ید بیضا، عصائے موسوی اور تورات کی الواح۔ آگے قرآن نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے کفر نہیں کیا ان چیزوں پر جو موسیٰ کو اس سے پہلے دی گئی تھی؟ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں؟ ارے ظالموں، جب موسیٰ علیہ السلام کو چیزیں دی گئی تھی اس وقت تم نے کون سا مانا تھا؟ اس وقت بھی تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اور احکام کا انکار کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا یا ان آیات کا جو موسیٰ کو اس سے پہلے دی گئی تھی؟ قالوا سحران تظاہرا، اور یہ کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، کہ یہ دونوں جادو ملتے جلتے ہیں۔ قرآن کو یہ کہتے تھے جادو ہے، کیونکہ قرآن کی تاثیر بہت تھی۔ مشرکین مکہ کے لوگ، عورتیں، بچے قرآن سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے، چاروں طرف سے عورتیں، بچے جمع ہو جاتے تھے، اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے حضرات جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ آ کے سنتے تھے کہ کیسا عجیب و غریب کلام ہے، لیکن پھر بعد میں کہتے تھے یہ جادو ہے۔ جس طرح تورات جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات بھی بڑی مؤثر کتاب تھی، فیہا ھدی و نور، بڑی ہدایت والی کتاب تھی، بڑی نورانی کتاب تھی۔ اس وقت میں یہ جو کافر تھے انہوں نے تورات کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ بھی جادو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اب تم یہ کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کو اس جیسی آیات کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ ارے جب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں اس وقت بھی تو تم نے انکار کیا تھا، اور اب بھی انکار کر رہے ہو۔ اس وقت میں بھی تم نے کہا تھا یہ جادو ہے، اب بھی تم کہتے ہو کہ قرآن کی آیات جادو ہیں۔ قالوا سحران تظاہرا، کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ قرآن نے اس کو دونوں طرف پڑھا ہے، سحران تظاہرا اور ساحران تظاہرا، کہ یہ دونوں جادوگر تھے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس زمانے کے لوگوں نے جادوگر کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے شاعر بھی کہا، کاہن بھی کہا، ساحر بھی کہا، حتیٰ کہ مجنون تک کہا، جیسے کہ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور وہ کہنے لگے کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی ہم نے نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ ہم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے. اور یہ جو ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ مانا اور محمد کو بھی نہیں مانتے، یہ اصل میں مشرکین مکہ کا قول ہے. ورنہ جو یہودی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، ہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. تو وقالو میں اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ انا بکل کافرون، کہ ہم تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں. آگے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی اس کتاب پر، قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو پھر کوئی اور کتاب اللہ تلاش کرو. کیا تمہارے پاس کوئی اور کتاب اللہ ہے جو اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو؟ قرآن نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لے کر آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اے مشرکین مکہ، نہ تم تورات کو مانتے تھے نہ اب قرآن کو مانتے ہو، حالانکہ اس زمانے میں تورات اللہ کی کتاب تھی اور اب قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر تم ان دونوں کتابوں کا انکار کرتے ہو تو تمہارے پاس کون سی کتاب ہے جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو؟ اگر ہے تو لے کر آؤ. میں تو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہوں، میں اس کتاب کی پیروی کر لوں گا. قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما، آپ کہہ دیجئے کہ لے کر آؤ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو. اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لوں گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن ظاہر ہے وہ لا نہیں سکتے، تو آگے قرآن نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کے اس دعوے کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ظلم جاری رہے، یہ چاہتے ہیں کہ قتل، زنا، شراب اور یہ ساری برائیاں معاشرے کے اندر جاری رہیں. یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اس زمانے میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا انکار کیا اور اب آپ کی وحی قرآن کا انکار کر رہے ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسلام انصاف پیدا کرتا ہے اور کفر ظلم پیدا کرتا ہے. اور پچھلے درس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ظلم کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آدمی خود اپنی جان پہ ظلم کرے، گناہ کرے، کفر کرے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک یہ کہ دوسروں کے اوپر ظلم کرے، ان کا پیسہ مارے، ان کو قتل کرے، ان کی چیزیں غصب کرے، چھینے. تو ظلم جو ہے یہ بدترین چیز ہے اور یہ کفر کا اور گمراہی کا لازمی نتیجہ ہے، جبکہ اسلام عدل اور انصاف کا مذہب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ انصاف کو معاشرے میں قائم نہیں کرنا چاہتے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. اس کو فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون شخص ہوگا کہ جو اپنے خواہشات کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہم سب کے سمجھنے کی ہیں. ایک ہے اتباع ہوا، ایک ہے اتباع ہدا. یہاں فرمایا گیا ممن اتبع ہواہ بغیر
ہدم من اللہ، ایک ہے اتباع ہوا، دوسرے ہے اتباع ہدا۔ اتباع ہوا کا مطلب خواہشات کی پیروی کرنا، کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے فائدہ کہاں ہے، مزہ کہاں ہے، جہاں دیکھا توا پرات وہیں گزار دی ساری رات، اردو میں محاورہ ہے، تو جہاں مزہ آیا بس وہ لے لیا۔ تو یہ مزے کی پیروی ہے، خواہشات کی پیروی ہے۔ اور ایک ہے اتباع ہدا، کہ آدمی ہدایت کی پیروی کرے، چاہے دل کو اچھا لگے چاہے دل کو برا لگے، چاہے مزہ آئے چاہے نہ آئے، چاہے بات اپنے ہی خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن ہدایت کی پیروی کرے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک اتباع ہوا اور ایک ہے اتباع ہدا۔ اتباع ہدا میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ اتباع ہدا میں آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور اتباع ہوا میں آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا نقد فائدہ مزہ کہاں ہے، بس جو ہے وہ کام کر لو۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تقلید کو چھوڑنا ہے، اس کے اندر اتباع ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی بڑے امام کی اگر پیروی کر لیں آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ چاہے امام مالک کے پیروکار بن جائیں، چاہے آپ امام شافعی کے پیروکار بن جائیں، چاہے امام احمد ابن حنبل کی تقلید کر لیں، چاہے آپ حنفی ہو جائیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام سمجھے، سب طرح وہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی، یہ بھی جنتی۔ ایک اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت، ایک اس بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت، ایک اس عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر رہا ہے، دوسرا اس عالم سے مسئلہ پوچھ کر عمل کر رہا ہے، لیکن عالم سے پوچھ کر عمل کر رہا ہے، چاہے اس کے حق میں جائے چاہے اس کے خلاف جائے۔ یہ ہے اتباع ہدا، کہ یہ ہدایت کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا چاہ رہا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ مزہ کس میں ہے، کس جگہ میں مجھے فائدہ زیادہ۔ ابھی اس کے طریقے پر عمل کر لیا، جب دیکھا مزہ نہیں آ رہا تو دوسرے امام کے طریقے پر عمل کر لیا، اس میں مزہ نہیں آیا تو تیسرے امام کے۔ اب یہ تو مزے کی پیروی ہو گئی اور ہدایت کی پیروی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن کی اس آیت سے بھی اور دوسری بہت ساری آیات سے، بہت ساری آیات ہیں، جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے، دیکھو ہدایت کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی مت کرو، ہدایت کی پیروی کرو، خواہشات کی پیروی مت کرو۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آدمی کو کبھی بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہے، جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ اصول ذکر فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، چاہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرے چاہے دوسروں پہ ظلم کرے، ظالم لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا۔ آخری آیت میں، آیت نمبر 51 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ وحی کی بات ہم نے مسلسل جاری رکھی ہے تاکہ لوگ کسی طریقے سے نصیحت حاصل کر لیں۔ وصل یوصل کہا جاتا ہے جوڑنا، ایک وحی ختم نہیں ہوتی دوسری وحی آ جاتی ہے، دوسری نہیں ختم ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل وحی کا سلسلہ جاری رہا، انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی آتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی 23 سال تک مسلسل وحی ایک دوسرے کے پیچھے آتی رہی۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے لوگوں کے لیے وحی کی بات کو مسلسل جوڑے رکھا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی،
اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ کتاب لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی تھی، ہدایت دینے والی تھی اور سراپا رحمت تھی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اے نبی، آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام کا فیصلہ کیا، جب ہم نے موسیٰ کی طرف احکام کا فیصلہ کیا، اور آپ وہاں موجود لوگوں میں بھی شامل نہیں تھے، لیکن ہم نے کئی نسلیں پیدا کی جن کی عمریں لمبی ہوئیں، اور آپ اہل مدین میں ٹھہرنے والے بھی نہیں تھے کہ ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہوں، لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ وہی رحمت ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، تو یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیات کی پیروی کر لیتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب حق ان کے پاس پہنچا تو یہ کہنے لگے کہ ان کو اس جیسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ کیا ان لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا ان معجزات پر جو موسیٰ کو اس سے پہلے دیے گئے تھے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جادو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان میں سے ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تو پھر کوئی کتاب لے کر آؤ اللہ کے پاس سے جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا اگر تم لوگ سچے ہو۔ اور اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور ہم نے وحی کی بات کو مسلسل جوڑے رکھا شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی، دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة